بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ قسم اول منطق کے بیان میں ہے اور متن میں مقدمے کو شروع کیا، تصور اور تصدیق کی تعریف کی تھی کہ اگر علم نسبت حکمیہ کا اذعان ہے تو تصدیق ہے، اور اگر نسبت حکمیہ کا اذعان نہیں ہے تو تصور ہے۔ پھر ان کی قسمیں کی تھی کہ تصور اور تصدیق یہ دونوں حصہ لیتے ہیں ضرورت اور اکتساب بالنظر سے، اور نظر کہتے ہیں وہ معلوم شے کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی نظر میں خطا واقع ہوتی ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے قانون کی کہ جس کی رعایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے، اور اسی قانون کا نام ہی منطق۔ پھر شارح علیہ الرحمٰ نے اس کی وضاحت کی تھی، القسم الاول فی المنطق کی وضاحت کی، فرمایا کہ ضمناً ہم نے یہ بات جان لیا کہ یہ کتاب منطق اور کلام میں ہے۔ تو جب جان لیا گیا، پہلے ہم نے جان لیا تھا کہ کتاب دو فنوں پر مشتمل ہے، فن منطق اور فن کلام، تو اب اس کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ خطبے میں ہم نے ضمناً جانا، اور تعریف کبھی ضمنی ہوتی ہے کبھی تفصیلی ہوتی ہے، کبھی اجمالی ہوتی ہے کبھی تفصیلی۔ تو ضمناً تو ہم نے جان لیا لیکن اس کی تفصیل نہیں جانی تھی، لہذا یہاں سے یہ تفصیل کر رہے ہیں، القسم الاول فی المنطق والقسم الثانی فی الکلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا اعتراض یہ ہوا تھا کہ کتاب کے دو جز ہیں، کتاب مشتمل ہے دو جزوں پر، ایک علم منطق اور ایک علم کتاب دو قسموں پر مرتب ہے، ایک قسم منطق ہے اور ایک قسم کلام۔ تو کہتے ہیں چونکہ کتاب دو قسموں پر مرتب ہے، ایک منطق اور دوسرا کلام، اور کتاب کہتے ہیں مسائل کے اس مجموعے کو جو مستقل معتبر ہو۔ تو پہلی قسم میں بھی چونکہ کتاب کے مسائل ہوتے ہیں، اور دوسری قسم میں بھی کتاب کے مسائل ہوتے ہیں، اور کتاب میں کیا مسئلہ ہے؟ مسائل منطقیہ ہے، کتاب میں مسائل منطقیہ اور مسائل کلامیہ۔ تو اور القسم الاول یہ کتاب کا جز ہے، تو مطلب قسم اول سے مراد بھی مسائل منطقیہ اور فی المنطق سے مراد بھی مسائل منطقیہ۔ تو اب عبارت یہ ہوگی المسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ، یعنی مسائل منطقیہ مسائل منطقیہ کے بیان میں ہے۔ تو یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، یعنی شے اپنے آپ میں ظرف ہو رہی ہے، قسم اول سے بھی مراد منطق کے مسائل اور فی المنطق سے بھی مراد منطق کے مسائل، تو ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا ہے۔ اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ یہاں قسم اول سے مراد الفاظ ہیں اور منطق سے مراد معانی ہے، تو اب عبارت ہوگی هذه الالفاظ فی بیانی تلک المعانی، یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہے، اب ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے بات؟ پھر انہوں نے قسم بتایا یہ قاف کے کسرے کے ساتھ نصیب اور حصے کے معنی میں، اور اس کی جمع اقسام آتی ہیں۔ اول کے بارے میں بتایا، اول لغت کے اعتبار سے یہ دوسرے کی نقیض ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے اول ایسا فرد ہے
کہ اس کا غیر اس کی جنس سے نہ اس پر سابق ہو نہ اس کے مقارن ہو۔ اب یہاں سے مقدمہ کی وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قولہ مقدمۃ، ماتن کا قول مقدمۃ، ماتن نے جو فرمایا مقدمہ، کہتے ہیں یہ مقدمہ یا تو مبتدا محذوف کی خبر ہے، ہذہ مقدمۃ، مبتدا محذوف کیا ہے؟ ہذہ، یہ مقدمہ ہے، یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ سمجھ پڑھا دوں ابھی پڑھا، یا تو یہ مبتدا ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ فرماتے ہیں قولہ مقدمۃ، ماتن کا قول مقدمۃ، قد جرت عادت المصنفین بأن یذکروا قبل الشروع فی المقصود جملۃ من الکلام، کہتے ہیں مصنفین کی عادت رہی ہے، عادت جاری رہی ہے، بأن یذکروا کہ وہ ذکر کرتے ہیں قبل الشروع فی المقصود، مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ذکر کرتے ہیں وہ جملۃ من الکلام، اجمالی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مقصد کو شروع کرنے سے پہلے وہ اجمالاً گفتگو کرتے ہیں، تفصیلاً نہیں، اجمالاً کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قد جرت عادت المصنفین بأن یذکروا قبل الشروع فی المقصود جملۃ من الکلام، مصنفین کی عادت رہی ہے کہ وہ مقصود میں شروع ہونے سے پہلے اجمالاً گفتگو کرتے ہیں، کتعریف العلم، جیسے علم کی تعریف، و بیان الحاجت الیہ، اور علم کی بیان حاجت، و موضوعہ، اور علم کا موضوع، بیان حاجت مطلب غرض و غایت، و موضوعہ، اور علم کا موضوع، کہتے ہیں وہ یسمونہا مقدمۃً، اور اس کا نام مقدمہ رکھتے ہیں۔ اجمالاً مصنفین جو بات کرتے ہیں اس میں اجمالی طور پہ کیا بتاتے ہیں؟ علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت، بیان حاجت، یہ بتاتے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ مقدمہ۔ مقدمے میں یہی چیز بتائی جاتی ہے، جس علم کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے اس علم کے لیے پہلے مقدمہ لایا جاتا ہے، اس مقدمے اس علم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، کہ اس علم کو وضع کیوں کیا گیا ہے، اس علم کی غرض کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے، تاکہ علم سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب آدمی تعریف جان لے گا، موضوع جان لے گا، غرض و غایت جان لے گا، تو اسے اتنی بصیرت تو حاصل ہو جائے گی کہ آگے اس علم کا کوئی بھی مسئلہ آئے تو وہ آسانی سے سمجھ لے، ذہن لگا کے سمجھ گئے۔ فرماتے ہیں وَيُسَمُّونَهَا مُقَدِّمَةً، اور اس کا نام مقدمہ رکھا گیا۔ فقد صنعهم حیث صدر کتابہ بہا، کہتے ہیں پس تحقیق کے مصنف نے انہی کی پیروی کی ہے، مصنفین نے، علامہ سعد الدین تفتازانی نے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے حیث صدر کتابہ بہا، اپنی کتاب کو اسی کے ذریعے شروع کیا، یعنی مقدمے کے ذریعے۔ کس کی پیروی کرتے ہوئے؟ اسلاف کی۔ ان سے پہلے جو مصنفین گزرے ان کی بھی چونکہ عادت یہی ہے، پہلے مقدمہ لاتے ہیں، اجمالی طور پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مصنف نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کو اسی سے شروع کیا۔ فقال، تو کہا، مقدمۃن، یہ مقدمہ ہے، ای ھذہ مقدمۃن، یعنی یہ مقدمہ ہے، یہ مبتدا محذوف کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ فرماتے ہیں وہی بکسر الدال، اور یہ دال کے کسرے کے ساتھ۔ دیکھیں مولانا، اس میں دو احتمال ہیں، مقدمہ میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ کہ یہ دال کے کسرے کے ساتھ، اگر یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہوگا تو یہ ماخوذ ہوگا مقدمۃ الجیش سے۔ کس سے؟ ہاں، مقدمۃ الجیش۔ مقدمۃ الجیش کہتے ہیں لشکر کا وہ حصہ
لشکر کی وہ جماعت جو لشکر سے آگے چلتی ہے. ایک لشکر کہیں جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، اس سے آگے ایک قافلہ اور رہتا ہے جو اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ دیکھتا ہے، صاف ستھری جگہ ہو پڑاؤ کی جہاں ٹھہر سکیں، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، یا کوئی خطرہ آگے ہوتا ہے تو یہ لشکر کو آگاہ کر دیتا ہے. تو وہ مقدمۃ الجیش اگر دال کے کسرے کے ساتھ ہے تو یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. اور اگر جب یہ جیش سے ماخوذ ہے تو اب یہ قدمہ سے، قدمہ یقدم تقدیم باب تفعیل سے، اس کا معنی آتا ہے آگے کرنا. کیا معنی آتا ہے؟ کہتے ہیں تو یہ قدمہ سے، وبانا تقدمہ، یہ تقدمہ کے معنی میں ہے. کائے کے معنی میں ہے تو تفعیل سے، لیکن معنی میں تفاعل کے ہے یہ تفعیل سے، معنی میں تفاعل کے ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، تو اب معنی ہوگا آگے کرنے والا. کیا معنی ہوگا؟ ایک احتمال یہ ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ دال کے فتح کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ مقدمہ. اگر یہ دال کے فتح کے ساتھ ہوگا مقدمہ تو اب اس کا معنی ہوگا آگے کرنا. اس کا معنی ہوگا آگے کیا ہوا. کیا معنی ہوگا اگر یہ دال کے فتح کے ساتھ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بحثیں مقدم ہیں اس کے غیر پر. تو دو احتمال ہیں، دال کے کسرے کے ساتھ اور دال کے فتح کے ساتھ. اب عبارت دیکھو، فرماتے ہیں فقال مقدمتن، تو ماتن نے کہا مقدمتن ای ہذہ مقدمتن، یعنی یہ مقدمہ ہے، وہی بکسر الدال، اور یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے، ماخوذۃ من المقدمۃ الجیش، یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، للجماعت المتقدمۃ، یہ مقدمۃ الجیش اس جماعت کو کہتے ہیں جو آگے چلتی ہے. من قدمہ، یہ قدمہ سے ہے، بمعنی تقدمہ، یہ تقدمہ کے معنی میں ہے، تو معنی ہوگا آگے کرنے والا. وقیلہ، اور کہا گیا ہے بفتح الدال، یہ دال کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی مقدمتن، دال کے فتح کے ساتھ بھی ہے. تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لأن هذه المباحث جعلت مقدمۃ علی غیرہا، اس لیے کہ یہ بحثیں جو مقدمے میں ہیں، یہ بحثیں جعلت مقدمۃ علی غیرہا، اپنے غیر پر مقدم کی گئی ہیں. اپنے غیر پر، یعنی مقدمے میں کیا ہوتا ہے؟ علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، بیان حاجت، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اور ان کا مقدم ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں، مسائل کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اس لیے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ دال کے فتح کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ یہ بحثیں اپنے غیر پر مقدم کی گئی ہیں. والمراد بالمقدمۃ ہاہنا، اور مقدمہ سے مراد یہاں مقدمۃ العلم، یہاں مقدمۃ العلم مراد ہے. مقدمۃ العلم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی ما یتوقف علیہ الشروع فی مسائل العلم. مقدمۃ العلم وہ ہے کہ جس پر مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، جس پر مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، وہ ہے مقدمۃ العلم. وہی مشتملۃ علی ثلاثۃ امور، اور یہ 3 امور پر مشتمل ہے. بیان الحاجت الی المنطق، منطق کی بیان حاجت، و رسمہ، اور منطق کی تعریف، و موضوعہ، اور منطق کا موضوع. وستعرف وجہ توقف الشروع فی العلم علی کل واحد من هذه الامور فی موضعہ انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں عنقریب علم کا شروع ہونا موقوف ہے ان میں سے ہر ایک پر، علم کا ان تینوں امور میں سے ہر ایک پر علم کا شروع کرنا موقوف ہونے کی وجہ ان قریب آپ جانیں گے، فی موضعہ، اس کے مقام میں انشاءاللہ. ان قریب آپ جان لیں گے کہ علم کا شروع کرنا موقوف کیوں ہے، ان امور پر کیوں موقوف ہے. تو کہنے اس کی وجہ انشاءاللہ آپ آگے جان لیں گے.
و مقدمۃ الکتاب، اور مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں طائفۃ من الکلامی، کلام کا وہ حصہ قدمت امام المقصودی جو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، لأنہا تربط بالمقصود و تنفع فیہ، اس لیے کہ یہ مقصود کو مربوط رکھتا ہے اور اس میں نفع بخش ہوتا ہے۔ مقدمۃ الکتاب کلام کا وہ حصہ جو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو۔ مقصود سے پہلے لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مقصود کو مربوط رکھتا ہے اور مقصود کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد کرنا یہاں تک دونوں اسباب، کل سنیں گے انشاءاللہ۔